بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جن پر انتہائی محتاط اندازے سے گفتگو کرنا پڑتی ہے، کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کھلے ڈلے انداز میں ان پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی جو معاملہ ہے اس پر بھی کسی حد تک محتاط رہنا بہتر ہی رہے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں بظاہر تو وہ کافی حد تک مصدقہ اور قابل اعتماد ذرائع سے حاصل کی گئی ایک خبر ہے، یعنی ان ذرائع پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یعنی 50-50 چانسز کی بنیاد پر آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی جائے گی۔ اور ایک خبر تو ظاہر ہے مستند ہے جو کہ میاں نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں بھی کچھ 2-3 ایشوز ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ کافی دنوں سے سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، نہ ویوز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں، خیر بہتری کی امید رکھنی چاہیے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ لیکن میاں نواز شریف کی جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی، اس کے بعد میاں نواز شریف کے مجوزہ 10 روزہ دورہ سعودی عرب امارات اور ممکنہ طور پر قطر کے دورے کی بات بھی آپ سے شیئر کی جائے گی، کیونکہ اس دورے کو بہت زیادہ اہمیت یا امپورٹنس دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ نواز شریف کی وطن واپسی ابھی تک جو کہ کنفرم ہے 21 اکتوبر سے پہلے اس دورے کی اہمیت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نواز شریف کے معالج نے، یا بلکہ آپ یہ کہیں کہ برامپٹن جو رائل ہاسپٹل ہے، رائل برامپٹن ہاسپٹل، اس نے ایک برامپٹن ہے یا برامپٹن ہے جو بھی ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، نواز شریف کے جو معالج ہیں ان کی طرف سے یہ میڈیکل رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ویسے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں، یعنی شوگر کے ذیابیطس کے مریض ہیں، دل کا عارضہ انہیں کافی پرانا ہے، اور اسی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نومبر 2021 میں یا شاید 2022 میں ان کی ایک اینجیو پلاسٹی، اس کا کوئی ویسے ٹیکنیکل نام کچھ اور ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پروسیجر ہوا ہے ان کے دل کا، اور ان کو مزید سٹینٹ ڈالے گئے ہیں۔ اور اس میں رپورٹ میں یہ یعنی ایک لحاظ سے ہوتا ہے نا کہ پرہیز یا ایک کوشن، یا آپ یہ کہہ لیں کہ احتیاط، یہ وہ بتائی گئی ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف کو دل کا عارضہ لاحق ہے، ان کو انتہائی احتیاط برتنا ہوگی، اور گاہے بگاہے ان کو پاکستان یا برطانیہ یعنی لندن میں اپنے علاج کے حوالے سے، چیک اپ کے حوالے سے فالو اپ کے طور پر جانا یا آنا پڑے گا۔ اب اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر نواز شریف خدا نخواستہ کوئی سیاسی حالات واقعات درست نہیں ہوتے تو ایک مرتبہ پھر وہ یہ کہہ سکیں کہ اس رپورٹ کی روشنی میں ان کو لندن معائنے کے لیے، چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یقینی طور پر پاکستان میں عدالتوں سے ان کو سہولت بھی مل سکتی ہے، نرمی، ظاہر ہے جو شخص بیمار ہو، جس کی ہسٹری ہو، اور پھر برطانیہ جیسے برطانیہ میں موجود ایک مستند کریڈیبل ہاسپٹل کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی ہے تو اس کا بڑا وزن ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ رپورٹ جو ہے وہ نواز شریف کے اتفاق ہاسپٹل یا شریف ہاسپٹل یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، وہاں سے یہ جاری نہیں کی گئی، یہ برطانیہ کی رپورٹ ہے، تو اس کو مستند سمجھا جائے گا، یہ کوئی ایسی عام رپورٹ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف مکمل طور پر ایک صحت مند انسان نہیں، ویسے بھی عمر کے اس حصے میں انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ بیماریاں تو ہوتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، دل کی تکلیف، اللہ نہ کرے کوئی اور تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یہ اس عمر میں ہر شخص کو کوئی نہ کوئی عارضہ ضرور لاحق ہوتا ہے۔ بڑے کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی عارضہ لاحق نہ ہو، یعنی کوئی بیماری نہ ہو اس ایج میں۔ اب بات کریں گے کہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان آمد سے پہلے ایک 10 روزہ دورہ کریں گے سعودی عرب کا،
UAE کا اور عین ممکن ہے قطر کا۔ اب ظاہر ہے اس دورے کو مخفی تو رکھا نہیں جا سکتا۔ سعودی عرب کا دورہ جو ہے وہ نواز شریف اپنے اہل خانہ کے ساتھ وہ سعودی عرب جائیں گے، یعنی اپنے صاحبزادوں کے ساتھ، اپنی جو بہویں ہیں، بیٹی ہیں، جو بھی ان کے خاندان کے افراد ہیں وہ ان کے ساتھ سعودی عرب جائیں گے۔ ممکن ہے مریم نواز بھی جائیں اور وہاں پر وہ عمرہ ادا کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ جو بقرہ عید گزری ہے بڑی عید، اس سے پہلے بھی وہ وہاں پر موجود تھے، اور حج کے فوری بعد بھی انہوں نے، بقرہ عید سے پہلے وہ UAE میں موجود تھے، عید انہوں نے UAE میں منائی، لیکن حج کے بعد وہ سعودی عرب عمرے کے لیے گئے تھے۔ لیکن اس دورے کو اہمیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران ان کی کچھ حتمی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوں گی، سعودی رائل فیملی سے ہی ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں کی تشہیر نہیں کی جائے گی۔ مجھے تو حیرانی ہوگی کہ اگر کسی سعودی رائل فیملی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو اور اس کی تصاویر جاری کی جائیں۔ ظاہر ہے نون لیگ کی تو خواہش ہوگی کہ وہ یہ تصاویر جاری کر دیں یا ان کی تشہیر کی جائے، لیکن شاید سعودی رائل فیملی کی یہ خواہش نہ ہو، فار آبویس ریزن، باوجود کہ وہ شاید یہ تاثر نہیں دینا چاہیں گے کہ نواز شریف ان کی مکمل تائید اور حمایت اور آشیرواد کے ساتھ پاکستان جا رہے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو کم از کم 4 ممالک کی مکمل تائید اور حمایت خواہش پر وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں: چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر، کسی حد تک ترکی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ 4 ممالک جو ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں جہاں تک نواز شریف کی واپسی کا سوال یا معاملہ ہے۔ قیام اپنا وہ ابتدائی طور پر 2 دن 3 دن وہ UAE میں رکھیں گے، جس طرح پہلے وہ وہاں پر قیام پذیر ہوئے، جولائی کا مہینہ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید میاں نواز شریف ایک دن کے لیے قطر بھی جائیں اور وہاں کی رائل فیملی کے کچھ اہم لوگوں سے بھی ان کی ملاقات طے کی جا رہی ہے۔ پاکستان واپسی کہا یہ جاتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ دبئی یا ابوظہبی سے اسپیشل یا چارٹرڈ فلائٹ کے ذریعے پاکستان آئیں گے، اور وہ اس لیے کہ وہاں سے اپنے وہ لاؤ لشکر جسے آپ کہہ لیں کہ کچھ اینکر حضرات ہوں گے، جرنلسٹ ہوں گے، ان کی فیملی کے لوگ ہوں گے، کچھ پارٹی کے شاید کچھ رہنما ان کے ساتھ ہوں، تو عین ممکن ہے وہاں پر ان کو بلایا جائے اور وہاں سے وہ اپنے جو رفقا ہیں وہ جہاز جو ہے وہ چارٹر کیا جائے گا اور اس کے ذریعے وہ لاہور آئیں گے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ لاہور شام 6 بجے سے 6:30 بجے کے درمیان ان کی فلائٹ لینڈ کرے گی 21 اکتوبر کو، اور وہاں سے بذریعہ ہیلی کاپٹر ان کو مینار پاکستان، جہاں جلسہ گاہ ہوگا یا جلسہ گاہ ہوگی، پتہ نہیں گاہ، جلسہ گاہ، عید گاہ، مذکر مؤنث والا معاملہ آ جاتا ہے، بہرحال جلسے والی جگہ مینار پاکستان ان کو بذریعہ ہیلی کاپٹر لایا جائے گا یا کانوائے میں آئیں گے، گاڑیوں کے کانوائے میں۔ اب یہاں سے خبر یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ نواز شریف سے پہلے جلسہ گاہ میں لوگوں کو گرمانے، جوش دلانے، ماحول گرمانے کے لیے خطابات تو ہوں گے، لیکن جب نواز شریف جلسہ گاہ میں پہنچیں گے تو اس کے بعد جلسے کی رسمی کارروائی شروع ہوگی، اور صرف اس دن نواز شریف ہی خطاب کریں گے، کوئی دوسرا شخص خطاب نہیں کرے گا، جن میں مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف بھی شامل ہیں، شاید یہ بھی خطاب نہ کریں۔ لیکن اس دورے کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ یہ جو 10 روزہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 10 یا 11 اکتوبر کو نواز شریف ظاہر ہے بذریعہ جہاز UAE میں جائیں گے، وہاں اپنا قیام کریں گے 2-3 دن، وہاں سے پھر وہ عین ممکن ہے ایک چارٹرڈ فلائٹ جو یقینی طور پر سعودی حکومت کی جانب سے ان کو فراہم کی جائے گی، اس میں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جائیں گے۔ البتہ کچھ لوگ ابھی بھی
شکوک و شبہات کا شکار ہیں کہ شاید نواز شریف اب بھی 21 اکتوبر کو واپس نہ آئے۔ وہ کسی بات پرانی ہے کہ کسی نے حجام سے پوچھا کہ میرے سر پر کتنے بال ہیں، تو اس نے کہا تھوڑی دیر صبر کریں، ابھی آپ کی جھولی میں آ جائیں گے۔ تو یہی صورتحال ہے، چند دن رہ گئے ہیں، پتہ چل جائے گا نواز شریف آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ البتہ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔